الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على افضلهم وخاتم النبيين محمدين الامين وعلى آله وصحبه اجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے بے تحاشا رحمت ہے کہ ہم لوگ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج یہ جو کورس ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق فقہ سے ہے، فقہ النکاح۔ تو یہ کتاب النکاح سے لیا گیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کنٹینٹ تیار کیا گیا ہے۔ میں نے اپنے بہت ہی بہترین استاد ہیں استاذ خلیل الرحمن عدیل، ان سے یہ ٹاپک پڑھا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو علم ہے جو ہم سیکھیں گے، آپ بھی آگے کسی کو سکھائیں گے، اس کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ اور ان کو جو میرے ٹیچر ہیں ان کو 25 سال یہ پڑھانے کا جو ہے تجربہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عطا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو خیر عنایت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عنایت فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث میں بھی یہ چیز واضح کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بے پناہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ وبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی اللہ پاک نے خیر کا ارادہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیکھنے سکھانے والوں میں شامل رکھیں، آمین ثم آمین۔ اب فقہ کا یہ ایک جز ہے، ٹھیک ہے، فقہ ایک بہت بڑا علم ہے، بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً ان کو ایڈریس کیا جائے، خود بھی ہم لوگ سیکھیں، آگے بھی سکھائیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے نکاح۔ نکاح کیا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں نکاح کا آتے ہی کہ مائنڈ میں کون سی چیز سب سے پہلے آتی ہے؟ آپ لوگ اپنے میسیجز میں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اپنا رول جو بھی پلے کر سکتے ہیں آپ لوگ کریں اس کو سیکھنے کے لیے بھرپور طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں یہ دیکھتی ہوں، بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ نکاح کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں بھی جڑی ہوتی ہیں کہ جس کو قید کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ مطلب ہم لوگ ایک ایسے رشتے میں بندھ گئے کہ بالکل قید ہو کے رہ گئے، کچھ اس طرح کی نیگیٹو چیزیں بھی آتی ہیں۔ جی ماشاء اللہ، بالکل گرہ عقد سے نکلا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ گرہ رشتہ ہے اور ایجاب و قبول ہے، ماشاء اللہ بہت پیارے آپ لوگوں کے ریپلائیز آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملاپ ہے، ایک نیا رشتہ بنا ہے، زوجیت کا بندھن ہے، ماشاء اللہ بالکل ایک بہت خوبصورت احساس ہے نکاح۔ ٹھیک ہے، اب اس احساس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ انسان اس میں بڑا مطمئن فیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کا بھی نکاح ہو، آپ خود نکاح کے بندھن میں ہو، آپ بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی پاکیزہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے کہ بنایا ہے، محبت سے بھرپور ہے، تازگی سے بھرپور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہم عنایت کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مومن بندوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اس کو جس کو ہم اتنا فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ بس جی ہونی تھی شادی کیونکہ سب کی ہوتی ہے تو ہماری بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بس جی ہماری بھی ہو گئی، لیکن ہم کبھی بھی اس میں جو پوشیدہ حکمتیں ہیں اس پہ تفکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں
احسان کرتے ہوئے ہم سب پر جو اس کے فوائد ہمیں پہنچائے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا جب کیونکہ ہم اس کا اندازہ نہیں کرتے تو اس کا اس طریقے سے اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے۔ اب جو مرد ہے، عورت ہے، اللہ پاک نے ایک بہت ہی پیارے رشتے میں ان کو جوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو یہ زندگی بھر کا ایک ساتھ ہے، ایک مرد اور عورت کا، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، نکاح جیسے پیارے بندھن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا؟ اب کیا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اپنی فیملی اتنی پیاری ہو جاتی ہے انسان کو کہ ہر ایک رشتے سے عزیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک فیمیل ہے، اسے ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس کو نکاح کے بندھن میں باندھا، اب وہ اپنے شوہر کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اس کو ایک بالکل ہی جیسے سے کہتے ہیں ان نون لوگوں میں بھی آ کے اس طرح سے آباد ہو جاتی ہے، کس کی وجہ سے؟ شوہر کی وجہ سے، پھر وہ نئے رشتوں میں جڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس ٹاپک کو چوز کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، لڑکیاں ہماری جو بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہوئی بھی ہیں، انشاءاللہ اس کورس کے بعد وہ اپنے اس رشتے کو مزید بہت پیارے طریقے سے سمجھ پائیں گی، اچھے سے اپنے فرائض کو نبھائیں گی، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گی، ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ اس ٹاپک کو چوز کیا گیا ہے، تو یہ علم ہمیں سب کو ہی سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کی اہمیت سے روشناس ہوں، اور ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی تو تلافی اللہ پاک فرما دیتے ہیں، لیکن جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو اپنے رشتے میں کوئی غلطیاں انسان کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس رشتے کو جوڑنے کے ضمن میں کوئی بھی غلطی انشاءاللہ اس کورس کے بعد ہم نہیں کریں گے، تو بہت ہی اپنی نیت کو پیور کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے انشاءاللہ ہم اس اپنے سبجیکٹ کو، اس کو سٹارٹ کریں گے، اپنے کورس کو۔ تو آج اس لیکچر کے سٹارٹ میں آپ کو انشاءاللہ پہلے آؤٹ لائنز بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کہ اس کورس میں ہم کیا کیا سیکھیں گے۔ ہم نکاح کی اہمیت سیکھیں گے، اس کے فائدے دیکھیں گے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک نکاح کو کرنے کے لیے ہماری شریعت نے کیا کیا شرائط عائد کی ہیں، شرط اول کون سی ہوگی، شرط ثانی کون سی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ان شروط کی بنا نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے بہت اچھے سے اپنے فنگر ٹپس پہ یاد کر لینا ہے۔ پھر ہم نے نکاح کے جو 3 ارکان ہیں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، نکاح کرنے سے پہلے کون کون سی چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں میں سے جس کا تو نکاح ہو گیا، لیکن آنے والے وقت میں اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، ٹھیک ہے، آپ کی سسٹر ان لا ہوں گی، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بھی آپ کے کزنز ہیں، ان سب کے نکاح کے وقت آپ کو یہ ساری انفارمیشن ہونی چاہیے، تو ان کو ہم کہتے ہیں ترجیحات، کہ کوئی بھی نکاح کرتے ہوئے ہم لوگوں کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آج ہماری ترجیحات بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہیں، ہم لوگ اتنا یعنی مس لیڈ ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کی پیروی کرتے کرتے کہ ہم شریعت کی ترجیحات کو امپورٹنس نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یہی ایک کلچر میں ایک چیز شامل ہو گئی، ہم نے اپنی فیملیز میں یہ چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرا دیں، تو یہ جو چیزیں بہت آسان ہیں وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ گھر پر بہو لانی ہے یا پھر آپ نے اپنے داماد کی سلیکشن کرنی ہے، تو ترجیحات کیا ہونی چاہیے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھا دیا، تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں نکاح نہیں کیا جا سکتا، جو کہ حرام کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کو قرآن کریم میں بھی ہم نے جو تفسیر پڑھے ہوئے بچے ہیں ان کو تو بہت اچھے سے یاد ہوگا انشاءاللہ، کہ محرمات عبدیہ جو ہیں وہ کون کون سے رشتے ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ حرام کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور ہے جس میں ہم کہتے ہیں محرمات وقتیہ، ٹھیک ہے، وقتیہ مطلب یہ ایک دوسری قسم ہے جس میں قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ، قرآن و سنت کے حوالے سے ہم اس کو سیکھیں گے کہ وقتی طور پر کس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اور کب کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک اور چیز آتی ہے قرآن کریم میں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح، اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا اہل کتاب کی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور جب کیا جا سکتا ہے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آ گیا تو اس میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے، کون سی ایسی کنڈیشنز ہوں گی جن کو ہم دیکھیں گے، پہلے ان کو ہم کنفرم کریں گے اور پھر ہم جو ہے ایسا نکاح کر سکیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ چیز بھی ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب سے اگر ہم نے ایسا رشتہ جوڑنا ہے تو کیا ہم اپنی بہن بھی ان کو نکاح میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم مشرکوں کے لیے بھی دیکھیں گے. ابھی اہل کتاب بالکل ایک الگ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، اور جو مشرکین ہیں وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. تو مشرکوں کے ساتھ نکاح کے لیے جو ہے وہ انتخاب کیا کیا جا سکتا ہے، کیا ہماری شریعت میں اس چیز کے لیے کوئی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے کے دور میں نکاح کے کیا کیا طریقے رائج تھے. اب جن بچوں نے ہمارا پچھلا کورس کیا تھا عورت کی اہمیت کے حوالے سے، جو ہم نے ایک کورس کیا تھا بہت اچھا رہا ہمارا ماشاءاللہ، اس میں ان چیزوں کو ہم نے دیکھا تھا ڈیٹیل سے. لیکن اس ٹاپک میں بھی ان کو ریوائز کروایا جائے گا کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام جب نہیں آیا تھا تو کیسے کیسے نکاح ہوا کرتے تھے، ان کو انشاءاللہ دیکھیں گے. پھر جب سارے طریقے جو نکاح کے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین سکھایا، ٹھیک ہے، تو ان سب کو کینسل کر دیا. اور اللہ تعالی نے جو ایک باقی رہ جانے والا نکاح تھا جس کو قائم رکھا گیا، ٹھیک ہے، اس کو کیا نام دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان سارے نکاحوں میں ایک نکاح متع، یہ ابھی تک جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ہاں رائج ہے سٹل، تو اس کی بھی شرعی حیثیت ہم دیکھیں گے. احادیث کی روشنی میں اس کو اسٹڈی کیا جائے گا کہ کون ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک اس کو لے کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور بہت ایک مسئلہ جو ہے ہلالہ کا، وہ آج تک چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے ہلالہ سینٹر کے نام سے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ہم ایسے جو ہے وہ ریسورسز پرووائڈ کریں گے کہ جس سے آپ یہ ایک حرام کام جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کروانے کے لیے کون سی ہدایت دی ہیں. اور پھر وٹے سٹے کی جو ایک شادی ہے جس کو نکاح شغار کہا جاتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ کن کن شرائط کے تحت یہ چیز بھی جائز ہے یا پھر ناجائز ہے. دعوت ولیمہ کی احکام اور مسائل. اب جو ولیمہ ہے اس کے بارے میں بھی بہت سارے جو سوالات ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں کہ اس طرح کا ولیمہ جائز، اس طرح کا ناجائز. اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اس کے احکام و مسائل پر. پھر بیوی کے جو حقوق ہیں اور جو اس کے فرائض ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. شوہر کے حقوق اور شوہر کے جو فرائض ہیں اس کے بارے میں. ایک طلاق کا ایک جو مسئلہ ہے اس پر بھی تفصیلی طور پر دیکھا جائے گا کہ ہمارے جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. طلاق کس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، طلاق رجعی کون سی ہو سکتی ہے اور طلاق بائنہ ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقوں کا. ٹھیک ہے، اس کی شرعی حیثیت کو دیکھیں گے ہم. خلا کے جو معاملات ہیں ان پر بات کریں گے. اور یہ ایک اور چیز ہے کہ طلاق کا یا خلا کا جو حق ہوتا ہے یہ شوہر کو دیا جاتا ہے یا بیوی کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سورہ نور میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے لعان کا اور زہار کا. ٹھیک ہے، اس کو بھی تفصیل سے بہت اسٹوڈنٹس نے پڑھا ہوگا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. پھر عدت کے مسائل آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ عورت کے لیے تمام چیزوں کو انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا. تو اس میں عدت آتی ہے کہ 3 طلاقوں کی کون سی عدت ہے، کتنے عرصے جو ہے وہ عدت میں عورت کو بیٹھنا ہوگا، خلا کے بعد کی عدت، ٹھیک ہے، لعان کی، زہار کی، اس پر پوری تفصیل انشاءاللہ ڈسکس کی جائے گی. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جہیز جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو کلچر ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے نکاح کب واجب ہے، کس پر مستحب کب ہے، ٹھیک ہے، اور کس کے لیے مکروہ ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے. اب یہ بات آپ کو کافی عجیب لگ رہی ہوگی کہ نکاح کب مکروہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. پھر ایک حق مہر کا جو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، حق مہر کو کبھی جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے ولی کی طرف سے، اور اس کا مقصد کیا ہے حق مہر کا، یہ ہم دیکھیں گے. اور پھر یہ جو ولی کے معاملات ہیں
ولی کا لکھا ہوتا ہے ولی کا وکیل، ٹھیک ہے، لڑکی کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں. تو ولی کی موجودگی، ولی کی غیر موجودگی، یہ کہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے، کہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے گواہوں کے جو معاملات ہیں، اور تھوڑا سا ہم نکاح فارم کو بھی میری کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے اور ڈسکس کیا جائے، کہ ہم نے نکاح فارم کو بھی کبھی کبھار تھوڑا مذاق والا ایک سٹائل بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈینٹس کے جس طرح سے میسیجز آتے ہیں، یا آپ ویسے ہی دیکھتے ہیں اوور آل کہ نکاح فارم پہ بھی کبھی ایسی شرائط بھی لکھی جاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے تھوڑی ہنسی آتی ہے، کہ انسان جو شرائط، ٹھیک ہے، شرطیں جو ہے ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے، شرائط پر چیزوں کو طے کیا جاتا ہے، لیکن یہ شرائط کس طرح سے ہنسی مذاق والی نہ بن جائے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہم سب لوگوں کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نکاح تھے ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں کے جو اعتراضات تھے ان کا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جو صحابیات کے جو معاملات تھے ان کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے، اور وراثت کے مسائل ہیں اس میں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، یہ آؤٹ لائنز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ کوئی ایسے سوال بھی آپ کی طرف سے آ سکتے ہیں، اگر تو میرے ناقص علم میں وہ چیز ہوئی تو میں آپ کو ان کا جواب دوں گی، ادروائز آپ کو اساتذہ سے جواب دے کے آپ کو لے کے دیے جائیں گے انشاءاللہ. اب یہاں اس کی امپورٹنس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ نکاح کی امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے، نکاح کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب یہ اللہ کا کیونکہ حکم ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کا بار بار تذکرہ کیا گیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں جس طرح سے آتا ہے، تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اوور آل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے. پھر سورہ نور میں آتا ہے کہ جو تم میں سے نکاح کے بغیر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کریں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو پورا جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس آیت کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لونڈیوں کو بھی، لونڈیاں اور جو غلام ہیں ان کو بھی رغبت دلائیں کہ وہ بھی نکاح کریں. یعنی آپ کی کسٹڈی میں ہے کوئی لونڈیاں، ان کے بھی آپ نکاح کروائیں. اور پھر یہاں پہ ایک چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کہ اگر تم فقیر ہو، یعنی کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسی حالت میں ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم بالکل ہی محتاج ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے ان پہ کوئی خاص فضل اس طرح کا نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس آیت میں کتنا پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نکاح کرو. ٹھیک ہے، نکاح کے بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے انسان محروم رہ سکتا ہے، لیکن جس نے نکاح کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید وسعت عنایت کریں گے. ٹھیک ہے، اس پر مزید رحمت کی جائے گی. اور ریزن کیا ہے؟ کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نکاح کرنا جو ہے وہ بہت ہی ایک اچھا ایک رشتہ قائم کرنا مرد اور عورت کے بیچ میں، اور اس کے جو فائدے ہیں، آپ کی ایک نسل چلتی ہے، آپ کے لیے ایک سکون کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 21، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہاری بیویوں کی تخلیق کی تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو یہ اس قدر بہترین ایک پیارا رشتہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کے ساتھ رہتے ہوئے اگر وہ طریقے سے رہتے ہیں تو اس سے زیادہ کوئی سکون والا کوئی رشتہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، سورہ رعد میں یہ چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے کئی انبیاء بھیجے. ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان سب کی بیویاں تھیں. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اولادیں بھی عنایت فرمائیں. تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ واضح ہے کہ نکاح کے بغیر انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. اب یہ جو محبت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے، کہ دو بالکل ہی ایک دوسرے کو نہ جاننے والے جو دو اسٹرینجرز ہیں، ٹھیک ہے، اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھا نکاح کے رشتے میں. اور اب کیا ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر ان کے بیچ میں بانڈنگ بنا دی، اتنی پیاری بانڈنگ بنائی ہے کہ اب وہ جو ہے فیملی کا جو تصور ہے وہ اس کے بغیر قائم ہی نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، انسان اپنے گھر میں بہت سکون محسوس کر رہا ہوتا ہے، گھر میں شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کا ایک بہت ہی پیارا ذریعہ ہے. پھر یہ دیکھیں کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 72 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اگین اپنے احسان کا یہاں پہ تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے کہ
اللہ نے تمہیں بیٹے عطا کیے۔ اب یہ دیکھیں کہ نکاح کے بعد انسان کے وہ بہت سارے، جس طرح سے کہتے ہیں کہ ریلیشن بنتے جاتے ہیں، آپ ایک نئی فیملی میں انٹروڈیوس ہوئے، پھر اللہ نے آپ کو بیٹے عطا کیے، پوتے عطا کیے۔ تو آیت کی ٹرانسلیشن میں بیٹوں کا تذکرہ تو ہے ہی، ساتھ میں پوتوں کا بھی جو ہے وہ رشتہ ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح سے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو پھر بیٹے کی اولاد جو ہوتی ہے وہ پوتے اور پوتیاں، ٹھیک ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ماں کا ایک جو رشتہ ہے، جیسے ابن ماجہ کی حدیث ہے 2781 کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کا رشتہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس کی نافرمانی قرآن کریم میں حرام قرار دے دی گئی ہے کہ نافرمانی نہیں کر سکتے آپ اپنے پیرنٹس کی۔ اور ماں کا جو رشتہ ہے وہ حدیث میں دیکھے کہ 3 درجے زیادہ والا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی باپ سے بھی زیادہ ایک ماں کا رشتہ ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ دیکھے کہ رشتہ بنتا کیسے ہے؟ نکاح سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایک نکاح ہوگا ہی نہیں تو کیسے وہ ماں بنے گی ایک خاتون؟ اسی طریقے سے یہاں بیٹیوں کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں، یہ کس قدر ایک پسندیدہ ایک جو ہے وہ بنایا گیا ہے رشتہ، کہ لوگ جو ہے وہ بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں تو بڑے اداس ہو جاتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اور کسی کی 2 بیٹیاں ہو گئیں تو اس کو ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی پیارے طریقے سے یہاں کمپنسیٹ کیا گیا ہے۔ سلسلہ کی حدیث ہے 1992 کہ جس انسان کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی وہ قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے حجاب بن جائیں گی، ٹھیک ہے، کیسا حجاب؟ کہ جہنم میں نہیں جانے دیں گی اپنے باپ کو۔ اور یہ دیکھے کہ یہ بیٹی کا رشتہ ہے جس کو یہاں پہ اتنا بہت ہی زیادہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، اور پھر بیٹوں پہ اس کو ترجیح نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، بیٹے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور بیٹیاں کیا کیا جاتا ہے، ان کے لیے تصور یہی آتا ہے مائنڈ میں، اور فوراً انسان کہتے ہیں اچھا اللہ اس کے نصیب اچھے کرے کہ مطلب کل کو ہمارے لیے کسی پرابلم کا باعث نہ بنے۔ تو ایسا کرتے ہوئے انسان لازمی یہ بات سوچے کہ ہم کہیں زمانہ جاہلیت کے انسانوں کی طرح تو نہیں کرنے لگے۔ وہ لوگ بھی جو بیٹی پیدا ہوتی تو بڑے اداس ہو جاتے اور پھر اسے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ کبھی کسی کے مائنڈ میں یہ آتا کہ بیٹی ہے، کل کو جب اس کی کبھی میں شادی کرنے لگوں گا تو میری نظریں جھک جائیں گی کسی ایک اور انسان کے سامنے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ اور ہم نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے اس طرح بہت سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھے ہیں، اور ایون احادیث میں ان چیزوں کو مینشن کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر آپ دیدہ ہو جاتے اور کس قدر وہ ہرٹ ہوتے تھے کہ کسی نے اگر اپنی بیٹی کو کسی کنویں میں دھکا دے دیا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو کہیں زمین میں گاڑ دیا۔ اور یہ چیز بڑی عام تھی عرب کے کلچر میں۔ اسلام کے آنے سے پہلے بیٹی کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا تھا، کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس سے چھٹکارا پا لیا جائے۔ تو یہاں ہم ان کی اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اس کا تذکرہ کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں عطا کیں، ٹھیک ہے، اور جنت کی سرداروں میں سے جو ہے وہ بی بی فاطمہ کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھے کہ کتنا یہ پیارا رشتہ ہے کہ کس قدر روایات میں ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ تو اس طرح سارے بیٹی کے علاوہ جتنے بھی مزید رشتے ہیں، اب مزید رشتوں میں کون سے آتے ہیں؟ جو آپ کے میٹرنل پیٹرنل جتنے بھی رشتے ہیں، ٹھیک ہے، نکاح کے بغیر یہ سارے رشتے نہیں بن سکتے۔ یہ بیٹا ہے، بیٹی ہے انیشلی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد خالہ ہے، اور پھر چچا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے یہ محرم رشتے یہ کس طرح سے وجود میں آتے ہیں؟ نکاح کے ساتھ ہی وجود میں آتے ہیں نا، یعنی پورا ایک خاندان جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو بھی دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، اس کو رشتوں کے ساتھ جوڑ دیا، اس کے لیے رشتے بنا دیے تاکہ وہ ان سے بھی سکون حاصل کرے۔ اب یہ دونوں طرف کے رشتے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں، چچا، تایا، پھپھو ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ماں کی طرف سے رشتے ہیں یہ بھی بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، خالہ کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نانا نانی کے رشتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک پیارا ایک جو خاندان کا جو ایک سلسلہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ انسان کو ہمیشہ جو ہے یہ اچھا فیل کراتا ہے۔ پھر میاں بیوی کے لیے دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے، آیت نمبر 187، اس میں فرمایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جو بیویاں ہیں وہ تمہارا لباس ہے اور تم
ان کے لیے لباس ہو. اب دیکھیں کہ لباس کا کیا مقصد ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم نے پہنا لباس کیا کیا یہ ضرورت تو پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ اگر ایک بیوی کو لباس کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، لباس کا مقصد ہوتا ہے بالکل پردہ پوشی کرنا، پردہ کرنا، یعنی آپ کی باڈی چھپا رہا ہے. آپ اس کی وجہ سے آپ کے جو عیب ہیں، ٹھیک ہے، عیب سے مراد یہی ہے کہ آپ کے داغ دھبے چھپ جاتے ہیں، آپ کی زندگی کے عیب چھپ جاتے ہیں. اور پھر نکاح کے بغیر آپ دیکھ لیں، مرد ہے یا عورت ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ جیسے ایک بے لباس انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسا ہے. یعنی اس قدر اس ریلیشن شپ کی اس قدر اہمیت ہے. تو اب یہ ایڈیشنل فوائد کیا ہے لباس کے؟ انسان خوبصورتی حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے انسان لباس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہے، پیارا لگ رہا ہوتا ہے کپڑے پہن کے، اسی طریقے سے نکاح سے بھی انسان جو ہے وہ اس کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، یہ خوبصورتی حاصل کر لیتا ہے انسان. اب یہ دیکھیں کہ احادیث سے کچھ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر کی جائے گی کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ شادی کی انسٹرکشن دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ اے نوجوانوں کی جماعت شادی کرو. اب پھر ساتھ میں دو دو اس کے فائدے بھی بتائے. یعنی ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، لیکن کسی حدیث میں آپ کو کچھ ملے گا، کسی میں کوئی بات جو ہے اس کو ہم کئی حوالوں سے ان کو کھول کھول کے بیان کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے بخاری کی حدیث ہے 5066 کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آنکھ نیچی ہو جائے گی، یعنی کہ نگاہ کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. اب جب نگاہ کی حفاظت ہو رہی ہے، نگاہ آپ کی نیچی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ساتھ میں یہ بھی فائدہ ہے کہ شرم گاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے انسان. تو یہ جو شادی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کے دو فوائد بتائے گئے ہیں. پھر اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ یہ جو نگاہیں نیچی کرنے والی ایک خوبی ہے، یہ اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ قرآن کریم میں جب ہم حوروں کا تذکرہ پڑھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ چیز واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جو حوریں عطا کی جائیں گی ایسی ہوں گی کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. مطلب اس کو ہم ایک بہت بڑی ایک کوالٹی یا ایک بہت بڑا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، یہ بہت بڑا ایک خوبی ہے کہ نگاہیں جو ہے وہ نیچی ہیں. یعنی شرم و حیا کو اللہ تعالیٰ اس قدر پسند کرتا ہے کہ نکاح سے جو آنکھ ہے وہ اس میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے. اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 1846 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نکاح میری سنت ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور جو حدیث ہے جس میں نکاح کو آدھا دین قرار دیا گیا ہے، یعنی آدھا دین جس کا مکمل ہو گیا، جس نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ باقی کے آدھے دین کے حوالے سے اپنی فکر کرے، اپنے لیے احتیاط کرے. جی بالکل عظما، یہ زنا سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ہر انسان کا ایک سسٹم ہے. تو کوئی بھی غلط طریقے سے اپنی خواہش کو پورا نہ کرے. ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نکاح اس کا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کی رضا میں راضی رہتے ہوئے ایک حلال رشتے سے اپنی ضرورت کو پورا کرے. ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نکاح کا پیغام کسی کے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، تو اس کے اخلاق اور دین کو پسند کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی کہ دین میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی فتنہ فساد نہیں پھیلے تو کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پرائرٹی کس کو دیں؟ اخلاق کو اور دین کو دیں. اب یہ فساد یا فتنہ جو ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اگر ایسا آپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک فساد جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. کیا نہیں کرتے؟ اگر ہم دین کو اگر ہم ترجیح نہیں دیتے، اخلاق کو ترجیح نہیں دیتے، یعنی ہم کوئی بھی اور چیز پرائرٹی رکھتے ہیں، کسی اور چیز کو دیتے ہیں، تو یہ فساد کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ چیز اس کا باعث بن سکتی ہے. اسی طریقے سے نکاح کو جو ہے وہ انبیاء کی سنت کہا گیا ہے. احادیث میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ انبیاء کی سنت میں سے جو چیزیں ہیں ان میں سے نکاح بھی ایک جو ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں جس طرح سے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 شادیاں تھیں، ٹھیک ہے. اب روایات مختلف میں آتا ہے اس طرح سے کہ 13 بھی تھیں، ٹھیک ہے،
اور یہ اس میں کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ لونڈیوں سمیت جو ہے یہ والا ڈیجٹ بتایا جاتا ہے کہ لونڈیوں کو ملا کر جو ہے وہ 13، ادروائز 11 شادیاں. اور اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ 99 بیویاں تھیں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بیویاں جو ہے، کیونکہ پہلے تو 4 شادیوں والا جو ہے وہ ایک ریسٹرکشن تو تھی نہیں، تو انسان جو ہے وہ زیادہ شادیاں کر سکتا تھا، لیکن بعد میں پھر اسلام کے آنے کے بعد ہماری شریعت میں جو ہے وہ 4 کی وہ ریسٹرکشن جو ہے وہ لگا دی کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے، یعنی ایک وقت بیک وقت 4 ہی رکھے جا سکتے ہیں خواتین ایک انسان کے نکاح میں جو آئیں گی. پھر یہاں بیوی کی امپورٹنس جو ہے وہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 3649 کہ جو بیوی ہے یہ بہترین متاع ہے، یعنی بہترین دولت ہے. اب متاع جو ہے وہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ہم سرمایہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے فائدہ لیا جا سکے. تو دنیا میں جس چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اس کو حدیث کے الفاظ میں وہ نیک بیوی بتایا گیا ہے، یعنی بہترین بیوی. اب بہترین بیوی وہ کون سی ہو سکتی ہے جس کی ڈیفینیشن اس طرح سے بتائی گئی ہے کچھ کہ شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. ٹھیک ہے، یعنی شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے. کون سی بیوی ہوگی ایسی؟ obviously جو اپنے شوہر کو مسکرا کے دیکھتی ہوگی، اسے اچھے سے ویلکم کرتی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو ہر وقت ہر بات پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اسے لڑتی جھگڑتی نہیں ہوگی، لان تان نہیں کرتی ہوگی، اس کی عزت کرتی ہوگی، اس کی بات مانتی ہوگی. ٹھیک ہے، ایسی ہی عورت ہوگی نا کہ جس کو شوہر دیکھتا ہوگا اور وہ خوش ہو جاتا ہوگا. تو یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنے بھی خواتین اس رشتے میں ہیں وہ اپنے رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے ضرور ایفرٹس کریں. ٹھیک ہے، بہترین طریقے سے پیش آئیں اپنے شوہر کے ساتھ. اور ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی شوہر جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے فوری طور پر جو ہے وہ کریں گے، اپنا رسپانس بھی دیں گے. لیکن آپ اپنی کوشش یہ کرتی رہیں گی تو پھر کیا ہوگا، اس رشتے میں خوبصورتی آئے گی. ایسے نہیں ہے کہ جس طرح آج دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایسی ضد کا جو ہے وہ انوائرمنٹ شروع ہو جاتا ہے، ایسا انوائرمنٹ پیدا ہو جاتا ہے گھر میں کہ مطلب ایک دوسرے سے مقابلے بازی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو شوہر ہم یہاں پہ جب دیکھتے ہیں کہ بہترین بیوی کہا ہی کس کو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی فلیکسیبلٹی پیدا کی ہوئی ہے. ایک بیوی کا جو مائنڈ ہے بہت مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو نازک بنایا ہے. ٹھیک ہے، نفاست سے بنایا ہے. وہ زیادہ دیر تک اپنے اندر بغض نہیں رکھ سکتی، وہ چیزوں کو بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہی ایک خاتون کو سوٹ بھی کرتا ہے. اور ایک اور جو کوالٹی بتائی جاتی ہے کہ شوہر جب گھر پر نہیں ہے تو بیوی اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کی اطاعت میں یہ چیز شامل رہتی ہے کہ وہ جس چیز کو نہیں پسند کرتا کہ یہ میری غیر موجودگی میں ایسا کوئی انسان گھر آئے تو وہ اس کو نہیں آنے دے. ٹھیک ہے، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. تو اس کی پسند ناپسند کا وہ خیال رکھے، اس کی پسند ناپسند کے لوگوں کے ساتھ اپنے روابط رکھے. تو یہ بھی چیز جو ہے یہ اطاعت میں آتا ہے. پھر شادی کی امپورٹنس پر ایک بہت پیاری حدیث ہے مسند احمد کی 26418. آپ یہاں پہ دیکھیں، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بھی آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی، مطلب آپ کو اپنی امپورٹنس بھی پتہ چلے گی انشاءاللہ کہ ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. تو میں اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھتی ہوں کہ اما عائشہ کے پاس جو ہے حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئیں تو وہ ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے وہ مہندی لگاتی تھی اور خوشبو سے مہکتی تھیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہوا، اچانک سے انہوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. اور ایک بار میرے پاس کیسے آئیں، مطلب اما عائشہ بتا رہی ہیں کہ بہت ہی ان کی حالت بہت اچھی نہیں تھی جس طرح سے پہلے وہ آتی تھی. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرے شوہر جو ہے وہ شب بیدار اور صائم النہار ہے، یعنی کہ وہ زیادہ اپنا جو ٹائم ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ عبادت پہ گزارتے ہیں، اور صبح کیا کرتے ہیں، وہ روزہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہیں ایسا فیل ہوا ہوگا کہ یہ سارا جو میرا سنگھار اور جو میری تیاری ہے یا جو میری کوشش ہے اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کی، یہ جو ہے یہ زیادہ مطلب کام نہیں آ رہی یا کچھ بھی. تو انہوں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی. ٹھیک ہے، اپنی کیئر کرنی چھوڑ دی ان ادر ورڈس. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور ان کے شوہر کو یہ چیز سمجھائی
کہ ہم پر جو رہبانیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا. اب کیا میری زندگی تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے؟ یعنی کہ ایک جو مومن ہے اس کو بڑا بیلنس بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک بہت ہی بیلنس طریقے سے اس کو رہنے کے لیے شرعی جو اصول ہیں وہ واضح کر دیے کہ شادیاں کریں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں میں اپنی فیملی میں وقت گزاریں، اور ساری ساری رات عبادت کرنا، پھر دن میں روزہ رکھنا، ٹھیک ہے. اس کو کیا نام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اس کو رحمانیت کہا. اب جو رہبانیت ہے نا یہ عیسائیت میں تھی، ٹھیک ہے. عیسائی کیا کرتے تھے؟ وہ شادی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے. شادی کا انکار کرتے تھے، اور ان کا ایک اسپیسیفک ان کا ایک جو نمبر ہے خواتین کا بھی، ٹھیک ہے، اور ان میں مرد بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل اس رشتے سے انکار کر دیتے ہیں. جیسے ہم ننس کے نام سے آپ جانتے ہوں گے کہ وہ پریفر کرتی ہیں کچھ خواتین کہ وہ یہ والا جو نن بننے والا جو ایک طریقہ کار ہے کہ ہم نے شادی نہیں کرنی اور اپنے آپ کو ہم نے وقف کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اسلام میں پسند نہیں کیا گیا اسلام میں، ٹھیک ہے. اور وہ ان کے خیال میں کیا ہے؟ یہ تصوف ہے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے. اب یہاں تصوف کا ایک ورڈ آ ہی گیا ہے تو یہاں میں آپ کو اس چیز کی وضاحت کرتے چلوں کہ قرآن کریم میں تصوف کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ رہبانیت بتایا گیا ہے کہ کوئی شادی نہیں کر رہا. اب انہوں نے اپنی لائف کو دیکھیں کہ مشکل کر دیا، ٹھیک ہے، اپنی لائف کو مشکل ترین بنا دیا، اور ان کی اپنی چوز کیا کی ہوئی یہ ایک جو ہے یہ آپشن ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اور شاید اس سے ان کے خیال میں وہ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے یہ جو رہبانیت ہے کہ پورا قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، ہمیں الحمدللہ یہ چیز کلیئر ہے. تو رہبانیت جو ہے عیسائیوں نے خود اپنے اوپر فرض کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ کوئی یہ فریضہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کفار مکہ کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حسن و جمال کو اور نسب کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے. جب بھی انہوں نے کوئی شادی کے لیے یا نکاح کے لیے کبھی ارادہ کرتے تو سب سے پہلے وہ نسب کو دیکھتے، اور اس کے بعد ان کی جو پرائورٹی ہوتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ حسن و جمال ہوتی. اور اسی طریقے سے جو یہود تھے وہ کیا کرتے؟ وہ مال کو دیکھتے تھے. اب اسلام کا کرائٹیریا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کیا کرائٹیریا ہے. سب سے پہلا جو کرائٹیریا میں پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیندار دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر کسی خاتون کے لیے بات ہو رہی ہے تب بھی اس کو دیندار دیکھنا ہے، لیکن اگر کسی میل کے لیے بات ہو رہی ہے تب بھی اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا دیندار ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگلی آپشن جو ہے وہ دیکھ لیں، اگر مل جائیں باقی آپشنز بھی، جیسے مال والا انسان مل جاتا ہے، اچھے نسب والا، اچھا خاندان مل گیا، حسن و جمال مل گیا، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن ان چیزوں کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. ترجیح ہونی چاہیے آپ کا کہ دیندار ہو. تو باقی سب چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. اب یہاں پہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے پہلا جو رشتہ بنایا ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ بھی یہی رشتہ ہے نا، ازواج کا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو فوراً ہی بیوی کا بھی انتظام کیا کہ اماں ہوا ہیں وہ بھی آئیں، تاکہ یہ ایک جو ہے وہ ایک مثال ہے نا ہم سب کے لیے. ہمارے ماں باپ کا ایک جو درجہ ہے وہ رکھتے ہیں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا. تو کوئی بھی انسان جو ہے آج تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم بنایا ہے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک بالکل ہی کنٹرول میں آ جاتا ہے انسان. اور پھر ہم نے قرآن کریم میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے زنا کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا، بہت ہی ناپسندیدہ ایک عمل ہے، حرام کام ہے. اور پھر احادیث میں ہمیں ملتا ہے کوئی بھی انسان نکاح کی بجائے اگر زنا والی آپشن کو آپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو زانی انسان کے لیے گڑھا کھود کر اس کو اس میں داخل کر دیا جائے، اور پھر اس میں جو ہے اس میں کیا کیا جائے؟ اس کو اس وقت تک بند کیا جائے مٹی ڈال کے، یعنی سر صرف اس کا باقی رہ جائے، ٹھیک ہے، اور اس پر پتھر برسائے جائیں. کیا کہا جاتا ہے اس عمل کو؟ کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد آ رہا ہو؟ قرآن کریم میں ہم نے پڑھا تھا سنسار. سنسار کہتے ہیں رجم، بالکل.
ساجدہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، اس کو رجم کہتے ہیں، اور رجم کی جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے کافی ڈیٹیل سے اس کو دیکھا ہے، یعنی اس وقت تک رجم کرتے رہتے ہیں ایسے انسان کو، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی پاؤں سمیت پاؤں اتارے جاتے ہیں گڑھے میں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، کندھوں تک اس کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس پر پتھر برسائے جاتے ہیں، تب تک برسائے جاتے ہیں جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی شدت والی ایک جو ہے اس کی سزا ہے کس چیز کی، زنا اور بدکاری کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ طریقے سے نکاح میں جو ہے رکھ دیا، پوشیدہ کر دیا، کہ کوئی اگر نکاح کرتا ہے اور اپنے جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو یہ یوں سمجھ لے کہ عبادت بن جاتی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو محبت بھرا ایک بہت ہی پیارا رشتہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کا بھی سوال تھا کہ کوئی مرد جو ہے اگر وہ اپنی بیوی کے پاس تسکین کے لیے جاتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل بیوی کے پاس جانے سے اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور نکاح کی یہی برکت ہے، لیکن اگر یہی شخص کسی دوسری عورت کے پاس جائے گا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے نکاح کے حوالے سے اس کا انٹروڈکشن دیکھا کہ اس ٹاپک میں انشاءاللہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سی آؤٹ لائنز ہیں جس کو انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا اس کورس میں، اور پھر اس رشتے کی اہمیت کو ہم نے دیکھا قرآن و سنت کی روشنی میں پراپر طریقے سے، اس کو ہم نے جو ہے وہ اسٹڈی کیا۔ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اگلا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ اس کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کے کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اس لیکچر سے ریلیٹڈ، یا پھر کسی بھی حوالے سے نکاح سے ریلیونٹ کوئی بھی سوال ہو کیے جا سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔